بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ میں مس شازیہ حسین، کلاس 8۔ آج بچوں اسلامیات میں ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ حصہ بے ہے عبادات۔ بیٹا ہم نے ایمانیات پڑھا تھا اور اب اس کا حصہ بے عبادات ہے، ٹھیک ہے۔ عبادات میں ہم پڑھ رہے ہیں آج روزہ۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لفظ صوم استعمال کیا ہے، جس کے معنی رکنا، اپنے آپ کو منع کرنا یا رک جانا۔ اسلام میں روزے سے مراد صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بعض مخصوص امور کے انجام دہی اور کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، جبکہ یہ امور روزے کے علاوہ دیگر ایام میں جائز ہو۔ روزے کی اہمیت و فضیلت۔ روزہ اسلام کا ایک رکن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بدنی عبادت بھی ہے۔ روزہ اسلام سے قبل بھی دیگر نبیوں کی امتوں پر فرض تھا۔ قرآن مجید میں روزے کی فضیلت کا ایک حکم اس الفاظ میں کیا گیا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83۔ ترجمہ: مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ روزے کی اہمیت و فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: فَمَن شَهِدَ مِنکم شَهْرَ فَلْیُصُمْہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 85۔ ترجمہ: جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ وہ پورے مہینے روزے رکھے۔ بیٹا روزہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت عبادت ہے جو ہم صرف اپنے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے رکھتے ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کھانا پینا سے ہم روک جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو صبح صادق سے لے کر مغرب تک رکھتے ہیں اور اپنے اللہ کو راضی رکھتے ہیں۔ بچوں روزہ 2 ہجری میں فرض کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے فرض ہونے کے کچھ مقاصد بھی بیان کیے گئے، جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ تقوی کا حصول۔ روزے رکھنے کا سب سے اہم مقصد بیان کیا گیا ہے کہ روزہ تقوی یعنی پرہیزگاری کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے، یعنی پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ کا خوف۔ دل کی اس کیفیت کو تقوی کہتے ہیں جو انسان کو برائیوں سے اور نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے، یعنی برائیوں کی طرف روکتا ہے اور نیکیوں کی طرف ہمیں بڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ نمبر 2، ضبط نفس۔ انسانی خواہشات اگر احکام الہی کی تابع رہیں تو انسان خوبیوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے، لیکن یہی خواہشات نفسیانی حد سے تجاوز کر جانے کی صورت میں انسان کو انسانیت کے اعلیٰ درجے رتبے سے گرا دیتی ہے۔ روزے کا اصل مقصد ہی انسانی خواہشات کے ضابطے میں لا کر احکام الہی کا پابند بنا کر اسے منطقی و پرہیزگار بنانا ہے۔ بچوں ہمیں اپنے نفس پہ قابو رکھنا چاہیے۔ ہمیں کوئی ایسی خواہشات یا ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس میں ہمارے رب کی رضا شامل نہ ہو۔
اگر ہم اپنے رب کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ درجات یعنی بہت بلند رتبہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 3 ہے انسانی ہمدردی۔ روزہ رکھنے سے انسان میں دوسروں سے ہمدردی اور محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ بھوکا پیاسا رہنے سے دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے اور غریبوں اور ناداروں سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بچوں دیکھیں، صرف ہمیں جب ہم نے روزہ رکھا تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ ایسے دنیا میں جو لوگ موجود ہیں جنہیں ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، تو دیکھیں وہ بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں اور ان سے محبت سے پیش آئیں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ نمبر 4 ہے خلوص اور بے ریائی۔ تمام عبادات میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں بے پناہ خلوص اور بے ریائی پائی جاتی ہے، یعنی دیگر عبادتیں تو دوسروں کو عبادت کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، مگر روزہ ایسی عبادت ہے جو ریاکاری دکھاوے سے پاک ہوتی ہے، اور یہ صرف اور صرف بندہ اور اللہ کے درمیان ایک خاموش معاہدہ ہوتا ہے جس کی اصلیت اور خلوص سے صرف اللہ ہی آگاہ ہوتا ہے، اور اس عبادت کا اندازہ کوئی دوسرا شخص نہیں لگا سکتا۔ روزے کی فضیلت اور معاشرتی اثرات۔ روزے کی فضیلت اور معاشرتی اہمیت سے کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ روزے کی جہاں بہت سے انفرادی فضائل اور فوائد ہیں، اس کے بے شمار اجتماعی فوائد بھی ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے تمام ملت اسلامیہ کے افراد دنیا کے ہر کونے میں رہتے ہوئے انجام دیتے ہیں۔ روزے کے ذریعے انسان کم سے کم غذا پر اکتفا کرنے کی عادت اپناتا ہے، جس سے انسان کے اندر ایثار اور قناعت کی خوبی پیدا ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے کی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں سے اللہ تعالیٰ پیچھے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں بیٹا، روزے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی تنقید عطا فرمائی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں، برائیوں سے بچ جائیں اور اللہ کے احکام کو مانیں۔ جب اللہ کے احکامات کو مانیں گے، اس میں ہمیں ایک دوسرے کی قربانی دینے کا، مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، تو اللہ تمام ان باتوں سے خوش ہوں گے اور وہ ہمارے روزے کا اجر ثواب بھی خود ہی دیں گے۔ تعمیر سیرت اور معاشرتی اثرات۔ روزے رکھنے کا اہم مقصد انسانی شخصیت و سیرت کی تعمیر بھی ہے اور سیرت کی بنیاد تقوی پر ہے۔ دیگر عبادات کی طرح روزے کا مقصد بھی انسان میں فسق فجور کی رجحانات کو ختم کرنے، معاشرے میں سے برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے، یعنی کہ برے لوگوں کی یا برائیوں سے بچنے کا نام بھی روزہ ہے۔ تو روزے پہ جو اثرات پڑتے ہیں معاشرت پہ بیٹا، وہ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا تو دنیا کی تمام باتوں سے ہم بچ جاتے ہیں، برائیوں سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا رب ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اگر ہم برے کام کریں گے یا دوسرے کام کریں گے تو یہ تو فاقہ کشی ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک خالی پیٹ کا ہونا۔ مگر ہمیں ایسا کرنا نہیں ہے، ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں پرہیزگار بننا چاہیے، پاک و صاف رہنا چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر ثواب دے۔ غیبت، جھوٹ، بدمیانتی، فحش گوئی
ایذا رسائی اور دیگر برائیوں سے روزہ دار محفوظ رہتا ہے۔ دیکھا بیٹا کتنی چیزوں سے روزہ دار جو ہوتا ہے وہ سب برائیوں سے یعنی کہ ہر باتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے خود ہی اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسانی معاشرے پر بےحد خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ یہ مہینہ خیر و فلاح، تقویٰ، طہارت سے بھرپور مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے اور برائیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ روزے سے مسلمانوں میں فطری یگانیت، وحدانیت ملی پیدا ہوتی ہے۔ تمام مسلمان بلا رنگ نسل روزہ رکھ کر بے مثال یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا تمام دنیا کے جو لوگ ہیں وہ کسی نسل کے بھی ہوں، کس رنگ کے بھی ہوں، مگر جب روزے کا وقت ہوتا ہے تو ایک وقت میں وہ روزہ کھولتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ اتحاد قوم، اتحاد رہنے کا جذبہ اور مظاہرہ میں نظر آتا ہے۔ اس عبادت کا سب سے اہم بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمام لوگ ایک سطح پر آ جاتے ہیں، امیر ہو یا غریب۔ امیر ہو غریب ایک پر یہ عبادت فرض ہے کہ حتمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عام دنوں میں جو کیفیت غریب فاقہ کش شخص کی ہوتی ہے اس کا ادراک امیر شخص کو ہوتا ہے اور پھر وہ معاشرے کے غریب ناداروں کا خیال رکھتا ہے۔ بچوں آئیے ہم اب مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ اپنے رجسٹروں کو نکالیے اور تمام سوالات کے دیے گئے جوابات آپ لکھیے اور خالی جگہ بھی آپ پور کیجیے گا اور کالم سے کالم بھی ملائیے۔
پیارے بچوں، مجھے امید ہے یہ کام آپ منڈے والے دن کر کے آئیں گے اور اپنے رجسٹر اپنے ساتھ لائیے گا تاکہ میں اسے چیک کر سکوں۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔